احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بے زبان جانور۔ عربی زبان کے اندر بہیمہ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بے زبان جانوروں کے لیے، چرنے والے جانوروں کے لیے۔ بہیمۃ الانعام اور انعام چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پرٹیکولر انعام کے اندر 4 کیٹیگری کے جانور آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائے، تیسرے پر بھیڑ اور چوتھے پر بکری۔ اس کا ذکر آگے چل کر آ بھی جائے گا سورۃ الانعام کے اندر۔ تو یعنی اس کا ترجمہ بنے گا چوپایا، یعنی پرٹیکولر اس ٹاپک کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ آگے چل کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمام بے زبان جانور، چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر تلاوت کیا جائے گا، جو تمہیں بیان کیا جائے گا، ان تمام جانوروں کے علاوہ تمام چوپائے، چرنے والے جانور، سبزی خور جانور تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اب یہ جو شیر ہے یا درندہ ہے کوئی، وہ بہیمہ میں نہیں آتا، وہ سبزی خور نہیں ہوتا، وہ چرنے والا جانور نہیں ہوتا۔ آپ شیر کے سامنے کتنی خوبصورت گھاس ڈال دیں وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ درندہ ہے، اس کی صفت میں درندگی ہے، وہ گوشت خور ہے۔ وہ آگے حدیث میں بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو گوشت خور پرندے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام فرمائے ہیں امت پر۔ تو تمہارے لیے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر کیا جائے گا، یعنی آئندہ مستقبل میں جو باتیں آئیں گی، 11 وہ کیٹیگری کی چیزیں آئیں گی، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تمام کی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ یہاں پر میں چاہوں شروع میں ہی 3 حدیثیں بیان کر دوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے جو گوشت ہے اس کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہے۔ تو ہنڈیا پکی ہوئی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے انڈیل دی اور اس کو بھی استعمال نہیں کیا کہ چلو ایسے کھا لئیے نا، یہ کام نہیں کیا، اسی وقت سے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا۔ یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ پہلے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث تھی اس کا دوسرا جز مجھے بھول گیا ساتھ بیان کرنا۔ دوسرا جز یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اس کو حرام نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی مسکنسیپشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ورنہ کسی بھی فقہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے فقہ حنفی، اس میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جہاد اور قتال میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گھوڑے ذبح نہ کر لیے جائیں کہ جہاد کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو، بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بیماری ہے۔ چائنا میں گیا ہوں، چائنا کے اندر مسلمان حالانکہ حنفی مسلمان ہے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ترکی سارے کا سارا حنفی ہے، گھوڑے کا گوشت ریسٹورینٹس کے اندر پکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ کھانا کوئی ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حلال چیزیں ہیں جن کو نہیں کھایا۔ گو کا گوشت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں، میں اس کو کھاتا نہیں، تو میں منع نہیں کرتا۔ تو ذاتی پسند ناپسند اور چیز ہے، لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا ہماری اپنی ذات کے اوپر، وہ شریعت کے احکام۔ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ پالتو گدوں کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔
اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا، اور ان پرندوں کے گوشت کو بھی جو گوشت خور ہے پرندے، جیسے یہ چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، اس طرح کے. اب مرغی جو ہے یہ گوشت خور نہیں ہے، یہ سبزی خور ہے، یہ دانے کھانے والی، تو یہ حلال ہے. تو شریعت میں کیٹاگریز بتا دی جاتی ہیں، باقی چیزیں تمام اس میں فال کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز بیان کرنی. مثلا آج کے دور پہ کینگرو ہے جس طرح. اب کینگرو جو ہے وہ تو ہمارے پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے خواب میں بھی نہیں یہ بات آئی ہوگی کہ کینگرو بھی کوئی جانور ہے. یہ چیزیں بعد میں پتہ چلی ہیں. تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک، امام شافعی، ان بزرگوں کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اور حلال اور حرام چیزوں کو واضح بتا کر گئے. آپ نے کیٹیگری بتا دی، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھ لی کہ احلت لکم بہیما، تمہارے لیے بے زبان چرنے والے جانور سارے کے سارے حلال کر دیے گئے، سوائے جن کا بیان تم پر پڑا جائے گا وہ حرام ہے. تو کینگرو بھی سبزی خور چرنے والا جانور ہے، وہ حلال ہوگا. اب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں. اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. ہاں قرآن اور سنت فکس ہے، اور اجماع اور اجتہاد یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. اسی طریقے سے بھینس کے بارے میں اکثر سوال ہو رہا ہوتا ہے جی بتائیں قرآن حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے حلال. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہیں، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. تو یہ ایک جنرل کیٹیگری کے ساتھ چیزیں بتا دی گئی. تو یہ بتائیں قرآن حدیث میں بھینس حرام کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اگر حرام نہیں لکھی ہوئی تو فی نفسی وہ چیز پاک ہے، حلال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی کیٹیگری بتا دی ہے. نہ تو بھینس درندہ ہے اور نہ وہ پرندہ ہے گوشت خور کے اس کو حرام کیا جائے، وہ بہیما کے اندر آتا ہے، بے زبان چرنے والا جانور. تو یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہوئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. غیر محل الصید، محل الصید وانتم حرم، حرم، نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو. یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی وہ بھی حرام ہو جائے گا، وہ وقتی طور پر. ویسے تو جانور حلال ہوں گے، مثال کے طور پر گائے ہوگی یا بکری ہوگی، یہ ویسے تو حلال جانور، لیکن ان کا شکار کرنا، اور شکار میں تو خیر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی. شکار والے جانور جو ہے وہ جیسا کہ ہرن ہے، اب یہ بھی چرنے والا ایک بے زبان جانور ہے، یہ حلال ہے. اس طرح کی چیزیں جنگلوں میں سفر کے دوران جب آئیں تو ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے. تو احرام بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کئی حلال چیزیں بھی وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے مردوں کا عورت کے ساتھ تعلق، عورتوں کا مردوں کے ساتھ تعلق. ویسے تو وہ حلال ہے اگر میاں بیوی ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام کر دیا جاتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اب اس ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی روح بیان کر دیا کہ یہ عقل بعد میں لڑا لینا. پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا، اب جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگی اس کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا. یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے. تمہیں اس کی حکمت نہ بھی پتہ چلے تب بھی اس کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے.